ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ لوگ عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے. نہیں بھائی، اس سے یہ لالچ ہے، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے، پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا، قناعت ہوتی تو اللہ بہت زیادہ. میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں، ان کے دل اتنے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا، لیکن لالچی ہے، میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے، ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یار میں سب کچھ ان کے لیے، ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے، یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں، ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو، ان کم بختوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ، یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا، اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے، دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے، لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا ہے. جا کے دیکھو گھروں کے اندر، ہم تو اتنے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد میں بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا؟ ایسی ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، بہت زبردست، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا، یا پتہ چل گیا ہوگا، یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو. جیسی پتہ چلا، ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہے. انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی، تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا، غلط کیا، لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے. آج کل یہ سوچ نہیں ہے، بھائی شرم، یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا ہے، بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، وہ حصہ لے کر گئی ہے اس پہ دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں، ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا، لالچ نہیں ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے. اس کو میں ابھی حدیث سناتا ہوں اس پہ کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ، حرام میں اگر ملے گا بھی نا تو سکون گیا. لالچ، ہوس، یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی میرے میاں نے کی ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلا، اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی، جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا. وہ بھی کتنی خاندانی. اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے. پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے، اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لمبی بحث ہے، تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے ہیں. لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا، لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں، میرا حصہ نہیں. کیسی خاندانی عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں. وہ الگ بات ہے، ٹینشن سے میاں مر گیا، وہ الگ، وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا، یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو. لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں، بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا. ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے، تو وکیل یہ کہہ رہا ہے، عدالت قانونی حق یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی؟ بولیں میرے نام ہو. اور میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا، میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا، نالائق تھا، ظالم تھا، جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ، اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں. امریکہ کے لاء کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال. بولتے کیوں نہیں کہہ رہی میرا میاں تو ظالم تھا. میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا، بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی، اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ، وہ ختم قصہ. ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ. میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ، اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں، کیونکہ امریکہ کا لاء امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا.
شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ؟ اسلام کے حساب سے مانگے گی. تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو. اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی, اپنا تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں, مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ. لیکن یہ میرے پاس 18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے, 20 سال میں ایک کیس آیا ایسا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا, مرد نہیں چھوڑتا. جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت, اور وہ تو کہتے ہیں اب تو قانون ہے. بھائی یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے. خدا نے, اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے, کتنا نہیں لے سکتی. یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے. تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے. قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی؟ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ دیکھو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں. جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا. ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک دفعہ پڑھ لیں. ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے. مطلب یہ کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا, اس دین کو فالو کروں گا. آج پڑھتے جا رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں, نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, نہ اس کو فالو کر رہے ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اب دیکھو ایک اور الٹا کام کیا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. ہم کہتے ہیں او یار شٹ یہ کیا ہو گیا یار, ٹینشن ہو گئی. اب بیگم بھی بولتی ہے مروا دیا. میرے ابا نے اجنبی بندے سے میری شادی کرا کے مجھے مروا دی. میں ابا سے کہہ رہی تھی ابا بندہ آئی ڈی کارڈ تو چیک کرو اس کا. ابا کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو بیٹا کوئی اس ملک میں کسی کمزور کی خدمت نہیں کر رہا تھا, یہ مسافر تھا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی بغیر کسی لالچ کے. یہ اس کی علامت ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ ایک نمبر. ابا ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں نا. پھر بیٹا یہ جب تم اس کو لے کر آئی ہو اس نے نظر اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھا, یہ شریف آدمی ہے. بیٹا یہ امانت دار ہے, تم نے خود کہا نظر نیچی اس کی. جو کسی کی بہن بیٹی میں خیانت نہیں کر رہا وہ بیوی کے حقوق میں کیسے خیانت کرے گا ہے بھائی. اور اہم بات یہ ہے اس نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے, اللہ کے لیے خدمت کی ہے. اور صحت مند بھی ہے, اگرچہ کما نہیں رہا لیکن جو صحت مند ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کما لیتا ہے. دیکھو دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, یا تو صحت نہ ہو پھر انسان نہیں کما سکتا, یا صحت مند تو سست ہو. سست لوگ کبھی بھی, میں ایسے ایسے سستوں کے جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ان کی. آپ کہیں گے یار ان کو انعام ملنا چاہیے, لیکن بہت زبردست صحت اٹھتے ہی نہیں. میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جاؤ, آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاؤ. سچے واقعات ہیں, ابھی چھوڑو یار سنانے نہیں چاہتا میں, اب موضوع چینج ہو جائے گا. سچے واقعات ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. سست کے ایسے واقعات ہیں جو آپ کیا کہو یار ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میں مسجد میں سنا مجھے بھی مناسب نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے اکیلے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. مسجد میں سنانے کے نہیں, ایسے سست ہیں کہ بس چھوڑو یار کیا بتاؤں میں آپ. تو سست کتنا بھی صحت مند ہو, اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے پھر وہ سست آدمی ویسے بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے, نہ یہ کمزور ہیں, اور ایماندار بھی ہیں. رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو, اگر فقیر ہو گیا اللہ غنی کر دے گا. بھائی نکاح کر دیں گے اللہ کا وعدہ ہے غنی, نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی یہی ہے. یہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی ہے, نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی, اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر, راستہ ہی بھول گئے, یہ تو بڑی مصیبت. وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں, بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا, اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف, اسی میں خیر ہوگی. اور کمال کی بات جا کے نبوت ملی. تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے اللہ کہنے جانا کی طرح سیدھا فرعون کے پاس, اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے, رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لوجیکل باتیں ہیں تیری, کس طرح کی اللہ باتیں کر رہے ہے. میں موسٹ وانٹڈ آدمی, مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے, تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے؟ ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا, اللہ میں نے تو قتل کیا, مجھے مار دیں گے وہ. اور یہ ہے, اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں, جانا پڑے گا تجھے, جانا پڑے گا, اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی.
اور پھر اتنی آزمائشیں جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی, جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں, یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے, اور عذاب شروع ہو گئے, یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے, معجزے دیکھ چکے تھے, کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں. اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں, عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. یہ جو اتنے ساری ناکامیاں اللہ پیدا کر رہا ہے, ناکام کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے کر رہا ہے, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فرعون بڑا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے. تو فرعون کیسے بڑا ہو سکتا ہے, وہ تو عیاش ہے, وہ تو ظالم ہے. یہ توکل چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ توکل ہمیں اللہ کو چاہیے نجی زندگی میں بھی, دفتروں میں بھی, گھروں میں بھی, کاروبار میں بھی, مسجدوں میں بھی, ہر جگہ یہ والا توکل اللہ کو ہم سے چاہیے کہ تم نے کام پورا کرنا ہے, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے, اللہ پہ. غلط بھی ہو رہا ہے تو بس صحیح ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ غلط بھی ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے بس, پھر سکون بھی ملے گا, پھر صحیح بھی ہونا شروع ہو جائے گا, ورنہ غلط ہی ہوتا رہے گا. اور اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا نا, پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے, یہ آپ کی خوش. دیکھو جب کسی دشمن کو آپ نے بلایا, آپ کے دشمن نے آپ کو بلایا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے, اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا. لوگ بتا رہے ہیں تمہارا دشمن ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو میرا دوست ہے. اس نے رسگلوں کا ڈبہ سامنے لا کے رکھ دیا, آپ نے 3 رسگلے کھا لیے. بعد میں کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ کون تھا آپ کا دشمن, آپ فوراً الٹی کی گولیاں کھاؤ گے, یار یہ رسگلے نکالو, یہ اتنا بڑا دشمن ہے, یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا. آپ کو ان رسگلوں سے بو آنا شروع ہو جائے گی, خوف آنا شروع ہو جائے گا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا, گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو عزتیں ملیں, پیسے ملیں, گناہ بھی ہو رہے ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے, وہ اس پیسے سے, عزت سے کبھی خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں اللہ کوئی مجھے بڑی تباہی میں ڈالنا چاہ رہا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دی ہے تو فرعون کی ترقی کا گراف کم کے بجائے اور اوپر جانا شروع, اور